لائف کے ریس میں اتنی تیز فاسٹ لائف میں آپ لوگوں نے ٹائم نکالا. آئی ایم سو تھینکفل ٹو دا پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسیشن سر بابر شاہ, جنہوں نے مجھے ٹرو میننگز میں یہ باور کروایا کہ واقعی دنیا میں ایسے ڈیڈیکیٹڈ اور اتنے کوپریٹو لوگ موجود ہیں. آئی ایم سو تھینکفل ٹو ڈاکٹر یاسمین کہ ان کی کولیبریشنس کی وجہ سے ہم نے یہاں پر ایک تحریک شروع کی, کہ وہ کہتے ہیں قطرہ قطرہ مل کر ایک دریا بناتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ کولیبریشنس مل کر تحریک بنا دیں, اور میری خواہش ہے کہ یہ تحریک آخری دم تک رہے اور پوری دنیا میں کیا ہر دنیا کے کونے کونے میں اس تحریک کی ایک مثال بن جائے جو کہ ایک ماں نے شروع کی ہے. مجھے یہاں پہ بات کرنے کا موقع مل رہا ہے, لیکن آئی ایم ناٹ اے گڈ اسپیکر, اور اس وقت مجھے ایک محاورہ یاد آ رہا ہے, سورج کو چراغ دکھانا. تو یہاں پر اتنے ایجوکیٹڈ لوگ موجود ہیں, اتنا اچھا پیاری باتیں کرنے والے لوگ موجود ہیں, تو یقین کریں مجھ میں تو ہمت ہی نہیں ہو رہی کہ میں آپ لوگوں کے سامنے کھڑی ہو جاؤں, بات کر سکوں. اور دوسرا یہ کہ میرے بات کرنے کا سٹائل بھی بہت ڈفرینٹ ہے, کیونکہ اگر آپ لوگ مجھے ان چیزوں پہ لگائیں تو اس میں بالکل صفر ہوں. میں دل سے جب بولتی ہوں تو اچھا بولتی ہوں, اور اس کے لیے شاید بہت ٹائم لگ جائے. سو آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں اپنی طرف سے جو میری جو نالج ہے اپنی طرف سے ایک چھوٹی سی شمع جلانے کی کوشش کروں. آج کا جو ٹاپک ہے وہ آٹزم ہے, اور آٹزم کے بارے میں سب لوگوں نے بہت بریفلی بات کی, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جب ہم سیمینارز میں جاتے ہیں, یا میں جب ٹریننگز پہ جاتی ہوں, یا میں اپنے تھراپسٹ یا ڈاکٹرز جو کمیونٹی ہے جو میرے پاس آتے ہیں ان کو جب میں آٹزم کے بارے میں سمجھاتی ہوں تو میں بہت سمپل ورڈز یوز کرتی ہوں. سمپل ورڈز یہ ہے کہ ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے بھی مجھ سے پوچھا کہ آٹزم میں بیسکلی ہوتا کیا ہے. تو جب ہم آٹزم کی ڈیفینیشنز کو پڑھتے ہیں, آٹزم ان دس, یہ ساری چیزیں ہم گوگل پہ بہت اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. سمپلی میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آٹزم کی مثال میں آپ کو یہی کھڑے ہو کر ایک بہت سمپل سی ایگزامپل کے ساتھ دوں گی, کہ جس طرح یہ میری مائک ہے اور میں اس مائک میں بول رہی ہوں, اس مائک کی کنیکشن بالکل ٹھیک ہے. اس مائک کا جو وائر ہے, وہ سوئچ ہے, وہ ادھر لگا ہوا ہے, وہ بھی بالکل ٹھیک ہے. لیکن میں بات کر رہی ہوں, میں میسج دے رہی ہوں, میں کمیونیکیشن کر رہی ہوں, لیکن جو میرا میسج ہے وہ نہیں جا رہا. کیوں نہیں جا رہا؟ وائر میں مسئلہ ہے. اب جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی نیورونز کی, نروس سسٹم کی, سو بیسکلی یہ جو وائر ہے دس از نیورو ٹرانسمیٹر. کیا ہوتا ہے آٹزم میں کہ بچہ بات کو سمجھتا بھی ہے, سنتا بھی ہے, لیکن اس کے پروسیسنگ کا جو طریقہ ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ بچے کے برین سائز میں کوئی مسئلہ ہے, یا اس کے آئی کیو میں, بہت کم کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ بچے کی آئی کیو لیول میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے. ادروائز برین کا سائز ٹھیک ہے, انڈرسٹینڈنگ بھی بہتر ہے, لیکن وہ اس چیز کو پروسیس ہی نہیں کر پا رہا. جو نیورو ٹرانسمیٹر ایک میسج کو برین سے لے کے جاتے ہیں, ادھر ہی بات بریک ہو جاتی ہے. اب جب آٹزم میں بچہ ڈائگنوز ہوتا ہے تو ہم کہاں جاتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں, ہم اسیسمنٹ کرتے ہیں. اب یہاں پر ڈیفیشنسی ہے, بہت بڑی ڈیفیشنسی ارلی انٹرونشنس کی. 2000 میں ایک سروے ہوا تھا, اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ 100 میں سے ایک بچہ اسپیکٹرم پہ ڈائگنوز ہو رہا ہے. 2025 میں اور 2026 کے اراؤنڈ ایک سروے ہوا ہے, جس میں 36 بچوں میں سے ایک بچہ آٹزم پہ ڈائگنوز ہو رہا ہے. سو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ چیز کتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. اب جو ہماری کمیونٹی ہے, پختون کمیونٹی, اس میں اس کے چانسز بہت زیادہ ہیں, کیونکہ زیادہ تر کزن میرجز ہوتے ہیں. کزن میرجز میں جینیٹک میوٹیشنز ہوتی ہیں, تو جہاں پر جو جینیٹک میوٹیشنز ہوتی ہیں وہاں پر ریگریشن کے کیسز بہت زیادہ ہوتے ہیں, چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. سو اس کے بعد ہمیں کہاں پہ جانا چاہیے؟ اسیسمنٹس کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو اس کی مثال بھی میں آپ سے ایک پرسنل ایکسپیرئنس کے تھرو شیئر کروں گی, اور میں آپ کو چھوٹی سی کہانی سناؤں گی. جب آپ سے 10 ایئرز میں ایک احیان ڈائگنوز ہوا آٹزم کے ساتھ, تو ہمیں بہت ایک اچھے ڈاکٹر کے پاس کسی نے ریفر کیا, اور ان ڈاکٹر کا پورا ایک سسٹم تھا جہاں پہ وہ آٹزم کی تھراپیز دیتی تھی. شی واز فرام اسلام آباد. ہم ادھر گئے, اور اس وقت مجھے آٹزم کا بالکل بھی پتہ نہیں تھا, اور انہوں نے میرے بیٹے کی اسسمنٹ کی. پھر انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ آپ کے بچے کو آٹزم ہے, لیکن آپ کو کنسسٹنسی کے ساتھ تھراپیز کی ضرورت لینی پڑے گی. میں نے کہا میم میرے بچے کو
تھراپی کی ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا ABA تھراپی. اب ABA تھراپی بھی اب آپ لوگوں کو میں بتاؤں گی اپلائڈ بیہیویئر انالسٹ دس. ABA تھراپی کو بھی آپ اسی طرح سمجھے کہ جس طرح میں نے سمجھا. میں نے ان سے وہ بولتی گئی, کچھ انگلش میں ٹرمز یوز کیے, کچھ اردو میں بولی جو اس وقت میں نے سر کے اوپر سے گزر رہے تھے. کیونکہ ایک تو وہ ایک مثال ہوتی ہے نا کہ آپ سمندر کے پاس جاؤ اور پھر بھی آپ تھرسٹی بالکل پیاسے نکل آؤ. تو میں سمندر کے پاس گئی تھی لیکن میں تھراپی اس وقت نہیں لے سکتی تھی اپنے بچے کے لیے. ان کو میں نے بتایا میم میرا بیٹا مجھے دیکھتا نہیں ہے, میں اس کو بلاؤں تو وہ آواز کا رسپانس دیتا نہیں ہے, بچوں کے ساتھ وہ کھیلتا نہیں ہے, اس کو چوٹ لگتی ہے اور اس سے بالکل بلڈ نکلتا. یہ قاسم بھائی بیٹھے ہوئے, ہی از اے بیسٹ پیڈیاٹریشین اور میری ساری جو جرنی ہے ان کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے. ایک دفعہ وہ 12 سیڑھیوں سے گرا, اس کو خون اس پہ بہہ رہا تھا اور اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ مجھے چوٹ لگی. میں روتے ہوئے قاسم بھائی آئے ہمارے گھر, لیکن اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں ہرٹ ہوا ہوں اور مجھے چوٹ لگی ہے. تو اس طرح کچھ سینسری ایشوز بھی تھے اس کے. تو میں نے اسے کہا میم میں روز مرتی ہوں اپنے بچے کو دیکھ کر, لیکن میں مرنا بھی نہیں چاہتی جب تک میں اپنے بچے کی ہیلپ نہ کروں, اور میں نے ہی ہیلپ کرنی ہے کیونکہ میرے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے, میں یہاں نہیں آ سکتی. آپ مجھے سمپل ہی بتائیں کہ میں کیا کروں اپنے بچے کے لیے کہ یہ اس ببل سے نکل آئے. انہوں نے مجھے ایک بات بتائی جو کہ میں پلو سے باندھ کے آئی, اور وہی بات میں اپنی ہر ٹریننگ میں دیتی ہوں جو کہ ABA تھراپی کی بہترین مثال ہے. دیٹ از, انہوں نے مجھے کہا اس کو نقل کرنا سکھاؤ, کاپی. سو بیسکلی دا ABA تھراپی جو ہے یہ ایویڈنس بیس ایک ایسی تھراپی ہے جو کہ ہم ان بچوں کو سکھاتے ہیں. اب موسٹ آف دا کیسز میں ہم نے دیکھا ہے جب بچے اسپیکٹرم پہ ڈائگنوز ہوتے ہیں یا ہمارے پاس پیرنٹس آتے ہیں, اور پیرنٹس کے ساتھ اس چیز پہ مجھے بہت زیادہ ہر وقت ڈسکشنز ہوتی ہیں, اور میں ان پیرنٹس کو بھی یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ پلیز اس بات کو سمجھیں کہ آپ کے بچے میں مسئلہ کیا ہے, کیونکہ آپ خود نہیں سمجھیں گے تو آپ کیسے ہیلپ کریں گے. آپ غلط لوگوں کے پاس جائیں گے, کیونکہ میں آپ کو ایک فیکٹ بتانا چاہتی ہوں کہ آٹزم کی جو کمیونٹی ہے یہ درد بہت بڑا ہے, اور جب ایک بچہ کسی مشکل میں ہوتا ہے تو ہر پیرنٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو اس کی استطاعت سے اس سے بڑھ کے کوشش کرے. لیکن انفارچونیٹلی آٹزم کی کمیونٹی میں سب آپ کی اس ویکنس سے بہت غلط طریقے سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ABA تھراپی لو, اسپیچ تھراپی لو, یہ اسسمنٹ کرو, وہ اسسمنٹ کرو, جو کہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہے. لیکن اگر آپ لوگوں کو سمجھ ہوگی, آپ لوگوں کو نالج ہوگا, تو کوئی آپ کو غلط یوز نہیں کرے گا اس کمزوری کو. سو جو پروسیسنگ اور لرننگ کا جو ایشو کدھر سے آیا, ایک جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے 6 منتھس کا, کیا آپ لوگوں سے بتاتے ہیں کہ میری طرف دیکھو؟ دیٹ از آئی کانٹیکٹ ان فوکس اٹینشن. وہ بچہ خود دیکھتا ہے. کیا آپ بچے کو بتاتے ہیں کہ کلیپنگ کرو؟ کیا آپ بتاتے ہیں کہ ماما بابا بولو؟ یہ سارے وہ مائل سٹونز ہیں جو بچے اپنے انوائرمنٹ سے سیکھتے ہیں. ان بچوں کو ہم کھیلنا بھی نہیں سکھاتے, کھیلنا بھی بچے سیکھتے ہیں, لیکن جو آرٹسٹک بچہ ہوتا ہے ایون اس کو کھیلنا بھی نہیں آتا. سو ABA تھراپی میں ہم کیا کرتے ہیں کہ پلے تھراپی میں ہی بچوں کو سکھانا شروع کرتے ہیں. پچھلے دنوں میرے پاس ایک مدر آئی تھی, تو انہوں نے کہا میم یہ ABA تھراپی کیا ہے, یہ تو میں گھر میں بھی کر سکتی ہوں. میں نے کہا بالکل آپ کر سکتی ہیں, لیکن آپ کو ABA تھراپی کا رول آنا چاہیے. تو انہوں نے کہا یہ تو بس کھیلنا ہے, آپ کھیل رہے ہیں. ایگزیکٹلی یہ کھیلنا ہی ہے جس میں آپ بچے کو کھیل میں ہی کاپی کرنا اور نقل کرنا سکھاتے ہیں, رائٹ. جس طرح آپ نے بچے کو کہا یہ بلاک میں اس میں ڈال رہی ہوں, آپ بھی ڈالو. دس از موٹر امیٹیشن. نقل کو کہتے ہیں ABA میں امیٹیشن. آہستہ آہستہ بچہ آپ کی موٹر امیٹیشنس کو فالو کرنا نقل کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر آپ بچے کو ووکل امیٹیشن سکھاتے ہیں. ایک دفعہ جب وہ آپ کو کاپی کرنا شروع کرتا ہے تو پھر آپ کو وربلی بھی کاپی کرتا ہے. پھر جب آپ ان کو کہتے ہیں سیپا, جس کو ہم کہتے ہیں فونک, رائٹ, تو وہ فونکس بولنا شروع کر دیتا ہے. پھر ہم اس کو کہتے ہیں سیپا پا. سو دس از آل اسپیچ تھراپی جو آپ ABA میں ہی سکھاتے ہیں. آئی ایم ناٹ اگینسٹ دا اسپیچ تھراپسٹ, آئی ہائیلی اپریشیٹ دیم. لیکن میں آپ سب لوگوں کو اس پلیٹ فارم پہ یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں آٹزم کی کمیونٹی میں 10 ایئرس سے کام کر رہی ہوں. یہاں پہ بہت فیک پریکٹس ہو رہا ہے. ایک بچہ جو دیکھتا نہیں ہے آپ کو, جو سنتا نہیں ہے, جو ٹھیک سے بیٹھتا نہیں ہے, جو اتنے سینسری ایشوز سے اوور ویلم ہے, اس کو آپ اسپیچ تھراپی کیسے کروا سکتے ہیں؟
سب سے پہلے ABA تھراپی ہے، اس میں آپ بچے کو فوکس، اٹینشن، نقل کرنا سکھاتے ہیں. ایک دفعہ جب بچہ نقل کرنا سیکھ لیتا ہے تو آپ کی ساری جو منزلیں وہ آسان ہو جاتی ہیں. احیان کی ریکوری بھی ہی ABA تھراپی سے ہوئی ہے. یہاں پر جو ہیلرز انسٹیٹیوٹ میں ہمارے پاس جو بچے بہتر ہوئے ہیں وہ بھی سب ABA تھراپی سے ہی ہوئے ہیں. اسپیچ تھراپی کا بہت بڑا رول ہے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اسپیچ تھراپی کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب بچہ آپ کو نقل کرنا سیکھے، وہ بیٹھنا سیکھے اور وہ سننا سیکھے. اب جو دوسری بات ہے، میں بہت خوش ہوں کہ آج تقریباً ثوابی کے 35 ڈاکٹرز نے مجھے جوائن کیا. انہوں نے خود میسیج کیا، تھینک یو سو مچ فار ڈاکٹر غزالہ، جو کہ پیڈیاٹریشین ہے اور ان کا ایک پورا گروپ آیا ہوا ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ وہ یہاں سے کچھ سیکھ کر جائے، لیکن سیکھ کر جائے اس طریقے سے جس طرح میں نے سیکھا. بہت سمپل، ارلی انٹرونشن از دا کی آف سکسیس. اور جب میں اسکولز میں بھی جاتی ہوں، میں ٹریننگس دیتی ہوں، اور جب میں اپنے تھراپسٹ کو بھی سمجھاتی ہوں، میں ہمیشہ ان کو کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس جب بچہ آئے تو میک اے ٹرائنگل لائک دس. اس ٹرائنگل میں آپ بچے کو دیکھنا شروع کریں. جو سب سے پہلا ٹاپ پہ آتا ہے، آپ دیکھیں کیا بچہ ڈیلے اسپیچ کے ساتھ ہے، کیا وہ اپنے ایج کے اپروپریٹ بات کر رہا ہے. لیکن کچھ مدرس یہ کہتی ہیں میرا بچہ تو 1 سے 100 تک نمبرز بولتا ہے، یہ پونکس بولتا ہے، یہ رائمز بولتا ہے. دس از ناٹ اسپیچ. اگر ایک بچے کو آپ کوشچن کریں، وہ آپ کو آنسر نہیں کرتا، آپ ان کو بلائیں، وہ آپ کو رسپانس نہیں دیتا، وہ آپ کو نام نہیں بتاتا، وہ اپنی نیڈ آپ کو نہیں بتاتا اپنی ایج کے لحاظ سے، سو اٹس اے ریڈ فلیگ. ٹرائنگل نمبر 2، جب آپ دوسرے کارنر پر آئے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس بچے کی سوشلائزیشن کیسی ہے، اس کا تعلق کیسا ہے. جو آرٹسٹک یا اسپیکٹرم پہ بچے ہوتے ہیں، اس میں اکثر ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو قریبی پیرنٹس کے ساتھ بھی ان کا تعلق اس طرح سے نہیں ہوتا. جس طرح گھر میں بابا آیا تو اس کو پتہ ہے کہ بابا کے پاس موبائل ہے، یا اس نے موبائل کی آواز سنی تو وہ جائے گا. جیب میں ٹاپی ہے، احیان کے بابا کی جیب میں اکثر وہ ٹاپی ہوتی تھی، وہ کشکش سن کے آتا تھا، جبکہ اس کے بلانے پہ نہیں آتا تھا. سو دس از ناٹ اپروپریٹ جو کمیونیکیشن یا سوشلائزیشن ہے. تو دوسرا ہمارا پارٹ ہو گیا سوشلائزیشن. دا تھرڈ ون از ریپیٹیٹیو بیہیویئرس. اب ریپیٹیٹیو بیہیویئرس میں بہت ساری باتیں آ سکتی ہیں جس کو ہم اسٹیمنگ کہتے ہیں. بچہ بار بار کچھ لفظ بولتا ہے، کبھی وہ اپنے آئیز کے ساتھ بار بار ایک موومنٹ کرتا ہے، کبھی اپنے ہاتھوں کی ہینڈ فلیپنگ کرتا ہے، کبھی ایک ہی چیز سے وہ بار بار کھیلتا ہے. یا سینسری ایشوز، جس طرح ابھی مدر نے کویسچنس کیا کہ وہ ہاتھوں میں چیزیں پکڑ کے رکھتا ہے، اس طرح کچھ آوازوں سے وہ ڈرتا ہے، یا کچھ آوازیں وہ بہت زیادہ سننا چاہتا ہے. سو پلیز میں سارے ڈاکٹر سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ فیسز تو لے لیتے ہیں، اس پہ تو اپنا رائٹ سمجھتے ہیں، لیکن پیرنٹس کو کوشچن کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور آپ خود بھی کوشچنز نہیں کرتے. سو آپ کوشچنز کریں، کیونکہ ایک بچے کو اگر آپ ارلی انٹرونشن پہ ڈائگنوز کرتے ہیں تو سوچیں آپ نے ایک لائف سیو کی، اور یہ آپ لوگوں کا فرض ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ میں اپنے بچے کی ٹریٹمنٹ اسلام آباد کے بہت اسپیشلسٹ سے کرواتی تھی، ان کو بھی آٹزم کا نہیں پتہ تھا، انہوں نے بھی ڈائگنوز نہیں کیا. اب ٹائم کم ہے. جو تیسری بات میں آپ لوگوں سے اس پلیٹ فارم پہ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جب بچے اسپیکٹرم پہ ڈائگنوز ہوتے ہیں تو بچوں کا ایشو اتنا نہیں ہوتا، ہم مائیں ہیں، ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. لیکن جو سب سے بڑی تکلیف کی بات ہوتی ہے وہ کمیونٹی کی ہوتی ہے. اور میں نے اپنی پریکٹس میں یہ دیکھا، پرسنلی پہلے میں اپنے بارے میں بتاتی ہوں. فرسٹ بلی کرنے والا بچے کا اس کا اپنا پیرنٹ ہوتا ہے. فرسٹ ہم بلی کرتے ہیں. سیکنڈ نمبر پر ہماری غلطی کیا ہے؟ یہ ساری مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ چھپاتے ہیں اپنے بچوں کو. میں نے خود چھپایا، میں بھی احیان کو چھپاتی تھی کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور آج باہر کے ساتھ میں اس کے ساتھ کڑی ہوتی ہوں. لیکن چھپائے نہیں، کیونکہ چھپانے سے وہ چیز کم نہیں ہوگی بلکہ زیادہ ہوگی. دوسری جو بات، اگر آپ کو کمیونٹی میں مسئلے آ رہے ہیں تو آپ خود ایکسیپٹ کریں، اپنے بچے کو اپنے ساتھ ہر جگہ لے کے جائیں. اگر کوئی اس کو ایکسیپٹ اور برداشت کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتا تو آپ خود اس جگہ سے چلی جائیں کہ میں نے یہاں پہ رہنا ہی نہیں ہے. ثوابی میں چونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، میں خود جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہی ہوں، اور مجھے یہ بتاتے ہوئے کوئی شرم نہیں ہے، بلکہ میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ یہاں پر ہماری انرجیز
بچے کی تھراپیز اور اس کی تربیت کرنے سے زیادہ اس بات پہ ویسٹ ہوتی ہے کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں کو خوش کرو کہ میرے بچے نے یہ کیا تو سوری کرو. ہماری ساری انرجیز لوگوں کو منانے میں صرف ہو جاتی ہیں، جو کہ ٹوٹلی غلط ہے. اور مجھے اپنے ہسبینڈ سے اکثر یہ گلہ ہوتا ہے. میں یہاں پہ جو پیرنٹس، جو فادرز ہیں، میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہی ہوں ایک ماں کی طرح کہ پلیز اگر آپ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں تو اپنی فیملیز کو سپریٹ کر لیں، کیونکہ آپ لوگوں کی جو انرجیز ہیں وہ پھر آپ اپنے بچے کے ساتھ ہی کر سکیں گے. ادروائز ان بچوں کے ساتھ آپ دیکھ لیں، جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں، نیورو بچے لڑتے ہیں تو کتنا ہی مشکل ہوتی ہے. ان بچوں کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے. اور مجھے اکثر آپ یقین کریں کہ جب شادیاں اور عیدیں آتی تھیں، لوگ عید کے لیے خوش ہوتے ہیں، مجھے انزائٹی ہوتی تھی کہ عید ہوگی، پھر سارے اکٹھے ہوں گے، پھر سب کے کوشچنس ہوں گے، پھر احیان کچھ کرے گا، یہ پھر میں پروٹیکٹ کروں گی. دوسرا، ہسبینڈ اور وائف کا جو پروٹیکشن ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا، وہ اس میں بہت بڑا اس کا رول ہے. کیونکہ آپ لوگوں کا جو رول ہے، ایون وہ کسی تھراپسٹ کا بھی نہیں ہے، وہ کسی ادارے کا بھی نہیں ہے. جو کچھ کرنا ہے یا جو کچھ کر سکتے ہیں وہ آپ لوگوں سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا. لیکن کنسسٹنسی بہت ضروری ہے. اور آپ لوگوں نے ایک محاورہ سنا ہوگا، تکنا منع ہے. تکنا منع ہے، آپ لوگوں نے تکنا نہیں ہے، آپ نے ہمت نہیں ہارنی. اٹس اے پارٹ آف لائف. میں بھی تک چاہتی ہوں. ہمارے بہت اچھے دوست ہیں مسٹر عمران، اور ہمارے بہت اچھی کمیونٹی ہے. جب آپ لوگوں کو لگے کہ میں تک گئی ہوں یا مجھ میں ہمت نہیں ہے، تو آپ پازیٹیو لوگوں کو جوائن کرنا شروع کریں.